السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ اختلاف امت اور صراط مستقیم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور پچھلی ویڈیو میں جو ہے آپ شیعہ کے حوالے سے کچھ نظریات اور عقائد بیان کیے تھے، اور بہت اچھی طریقے سے بیان کیے تھے۔ ہمارے یہاں جو ہے دو اور ایسی جماعت ہے جسے لوگ دیوبندی اور بریلی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دونوں جماعت کے متعلق جو کہاں سے اس کا آغاز ہوا اور کب سے یہ چلا، اس کے بانی کون ہیں، اور اس کے کچھ نظریات اور عقائد بیان کیجیے تاکہ ناظرین کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختلاف امت صراط مستقیم کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج کا آپ نے جو سوال کیا ہے وہ دیوبندی اور بریلی کا اختلاف کب سے ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جی اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دین اسلام کو بھیجا، انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، تو اللہ کی توفیق سے کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن شیطان مسلسل لگا رہا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ہدایت کے بعد گمراہی کے جال میں پھنسانے کے لیے۔ پچھلے انبیاء علیہم السلام میں یہود و نصارہ کی واضح مثال ہے کہ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اللہ نے ان کو کتابیں بھی عطا فرمائی، لیکن شیاطین نے ان کے درمیان اس طرح کے اختلافات ڈالے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کو پش ڈال دیا۔ لیکن آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے تو پچھلے ادیان اور دین اسلام میں فرق یہ ہے کہ ایک نبی جب جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین اسلام مکمل کر دیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب دین اسلام میں جو خرابیاں لوگ پیدا کر دیں تو امت کی اصلاح کی پوری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثین انبیاء اور مجددین امت پر ڈال دیا۔ جی بے شک۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین، کہ ہر آئندہ نسل میں سے اس علم کے حامل ایسے عادل لوگ ہوں گے جو اس سے غلو کرنے والوں کی تحریف اور باطل پرستوں کے غلط انتساب اور جاہلوں کی تاویل کو دور کرتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز و جل یبعث لهذه الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال پہ ایسے شخص کو ضرور بھیجے گا جو اس کے دین میں جو تحریفات کی جائیں گی اس کے وہ مکمل طور پہ نکھار کر کے امت کے سامنے پیش کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اس دین کے جو علماء ہیں، فقہا ہیں، وارثین انبیاء ہیں، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا۔ اب اس شیاطین بیچ میں لگے رہے، لوگوں کو ورغلاتے رہے، طرح طرح کی لوگوں نے بدعات و خرافات عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اس کو دین بنا کر کے پیش کرنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام میں انبیاء آتے تھے، اب انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا تو علماء کی ذمہ داری دی گئی۔ تو سب سے بنیاد جو چیز تھی کہ شریعت نے بت پرستی کو مکمل طور پہ منع فرما دیا، اور اس کے تمام اسباب کو، جو بھی بت پرستی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا۔
شرک کے بارے میں اللہ نے صاف اعلان فرما دیا کہ جو میری ذات یا صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرائے گا وہ ہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں اس کو معاف نہیں کریں گے۔ لیکن جس معاشرے میں انسان رہتا ہے اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں چونکہ یہاں پر اکثریت یہ سبھی کے سب وہی لوگ ہندو لوگ تھے، پھر اللہ نے بزرگان دین کی محنت کی برکت سے اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، تو جن لوگوں تک تعلیم نہیں پہنچ پائی، جاہل جو صوفیہ تھے، جو علم سے واقف نہیں تھے، ان لوگوں نے ہندوانہ رسم و رواج سے متاثر ہو کر کے اسی طرح کے خرافات کو شروع کیا۔ جیسے آپ سمجھیے کہ ہندوؤں کے یہاں تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے۔ اب مسلمانوں کے درمیان بھی کچھ تیجا بھی ہوتا ہے، 10واں بھی کرتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں۔ تو جو کفر میں اعمال ہو وہ اسلام میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سمجھنے کی چیز ہے۔ اسلام تو کفر کی تمام چیزوں کو باطل قرار دیتا ہے، تو جو ہم میں وہی چیز ہو اور کافروں کے اندر بھی وہی چیز ہو تو اس کے اعمال اسلام میں آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اسی سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے، وہاں رامائن پڑھی جاتی تھی، یہاں لوگوں نے قرآن کی شکلیں بنا دی، خلاف اچھا سا لگا دیا اس کے اوپر۔ مزاروں پہ جانا، وہ بت پرستی کرتے تھے، یہاں مزاروں پہ لوگوں نے جا کر کے بزرگان دین سے مانگنا شروع کر دیا، انہی سے مانگنا شروع کر دیا۔ آپ چلے جائیے مزاروں پہ، چلے جائیے، وہاں لفافے خطوط رکھے رہتے ہیں بزرگوں کے نام پہ، کہتے ہیں مجھے اولاد دے دیجئے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھا نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ عورتیں چلاتی رہتی ہیں کہ اے نظام الاولیاء بیٹا دے دے، میری پریشانی دور کر دے۔ آپ لاکھ ممبروں پہ آپ کہتے رہے کہ ہم ان کو وسیلہ بنا کے مانگتے ہیں، لیکن یہ جوہلا جو آپ کے یہاں جاتے ہیں، آپ تو ایک مرتبہ جاتے ہوں گے کہنے والے، لیکن جوہلا جو برابر مزاروں پہ جا رہے ہیں وہ کھلے عام انہی سے مانگ رہے ہیں۔ یہ شرک سراسر شرکیہ اعمال ہے۔ تو ہر زمانے کے علماء نے، بزرگان دین نے اس کی مخالفت کی، اس کی تردید میں کتابیں لکھی۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے سب سے بڑے عالم دین جو مسند الہند کہلاتے ہیں، حدیث پاک کی جو بھی سند، چاہے امام بخاری سے ہو، چاہے امام مسلم سے ہو، چاہے امام ترمذی سے ہو، امام نسائی سے ہو، جو بھی سندیں چلتی ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے گی، اس کے بعد ہندوستان سے باہر جائے گی۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زور و شور سے ان کے خلاف کتابیں لکھی، تبلیغ کیا، لوگوں کو سمجھایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ میں جو لکھا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ الْأَمْرَاضِ فِي زَمَانِنَا هَذِهِ عِبَادَتُهُمْ لِشُيُوخِهِمْ أَحْيَانًا وَلِقُبُورِهِمْ أَمْوَاتًا وَالْجَهَلَةُ يَقْتَدُونَ بِكَفَرَةِ الْهِنْدِ فِي أَفْعَالِهِمْ۔ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ جاہل لوگ اپنے پیروں کی زندگی میں عبادت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی قبروں کو پوجتے ہیں، اور یہ جاہل مسلمان اپنے اعمال و افعال میں ہندوستان کے کافروں اور مشرکوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے حالات کو لکھا، اور آگے جو حضرت نے لکھا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت نے اتنا سخت لکھا، کل من ذهب الى بلدۃ اجمیر او الى قبر سالار مسعود او مضاحاها لاجل حاجۃ یطلبها فانها اثما اکبر من القتل والزنا لیس مثله الا مثل من كان يعبد المصنوعات او مثل من كان يعبد اللات والعزى۔ حضرت لکھتے ہیں تفہیمات الہیہ میں کہ جو کوئی اجمیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، یا بہرائچ سالار مسعود غازی کی قبر پر، یا اس کے مثل کسی اور مزار یا درگاہ پر کوئی اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے جاتا ہے، حاجت طلب کرنے کے لیے کہ ان سے ہم حاجت کو مانگیں گے، تو اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو ناحق خون اور زنا سے بڑا گناہ ہے۔
اور اس شخص کا حال بالکل ایسا ہے جیسا کہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں اللات و عزا کی پرستش کرنے والے کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پرجلال ارشاد سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اس زمانے کے جاہل مسلمانوں میں قبر پرستی اور اولیاء کے مزارات پہ جا کے حاجت طلبی کی وبا اس زدہ پہنچ چکی تھی کہ شاہ صاحب جیسا حکیم و طبیب اور مصلح کی روح تڑپ اٹھی اور ان کا غصہ قلم پہ ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات فرمانے کے بعد ان کی جانشین ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شیعوں کے خلاف تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے۔ اور ہندوستان کے تمام علماء جتنے بھی محدثین ہیں بلا واسطہ بالواسطہ ان کے شاگرد رشید ہیں، کسی بھی مسلک کے ہوں۔ جب تک کہ شاہ صاحب تک نہیں جائیں گے تب تک کہ کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں شیعوں کے خلاف، بدعت و خرافات کے خلاف خوب حضرت نے تقریر فرمائی، تحریر لکھی، کتاب لکھی، بادشاہ وقت کے خلاف کتاب لکھی۔ لوگوں نے بہت ستایا، اس قدر ستایا کہ وہ چھپکلی کا اپٹن بدن میں مل دیا تھا، جس کے بنا پر پورے بدن میں حضرت کو تکلیف رہتی تھی۔ 32 سے زیادہ امراض پیدا ہو گئے تھے، حضرت کا سونا مشکل ہو گیا تھا، بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، لوگوں نے جائیداد کو ضبط کروا دیا، قرق کروا دیا، بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہوئے، جو سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل ہوئے۔ اس زمانے میں بھی انہوں نے دیکھا کہ لوگ توحید سے دور ہو گئے، نام کے مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کے اعمال، ان کے عقائد وہ شرکیہ کفریہ ہیں۔ توحید تو نام نہیں رہا، لوگوں نے مزاروں پہ جانا شروع کر دیا۔ بہت جاہل صوفیاں ہیں جن کا پیٹ کا معاملہ تھا، لوگوں کو رغلانا شروع کر دیا۔ تو حضرت نے اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف بھی جہاد کیا، سکھوں کے خلاف بھی جہاد کیا، اور بالا کوٹ کے میدان میں جا کے شہید بھی ہوئے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کا دورہ بھی کیا، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان، جس میں حضرت نے بڑے جلال کے انداز میں توحید پر بڑے پرزور انداز میں قلم چلایا، اور بدعت و خرافات اور شرک کے خلاف بالکل کیل ٹھوک دی۔ جب وہ کتاب میدان میں آئی تو وہ لوگ جو پیٹ کے پجاری تھے، مزاروں کے پجاری تھے، جن کا دھندا چلا ہوا تھا، ان کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگا، اور طرح طرح کے لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی، اور ان کی شہادت میں تمام کے تمام لوگ شریک ہیں۔ تو تقویۃ الایمان میں حضرت نے جب لکھا، توحید کو بیان فرمایا، تو عبارتوں کو کاٹ کر کے اس کے خلاف لوگوں نے الزامات لگانا شروع کیے کہ شاہ اسماعیل شہید نے کفر لکھا، فنا لکھا، ڈکا لکھا۔ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جن کی سند تمام کی وہاں تک پہنچتی ہے۔ اور سب سے پہلے مولانا فضل رسول بدایونی نے ان کے خلاف کتاب لکھی، اور خوب لکھنے لگے، لوگ جوابات دیتے رہے، لیکن کتاب نے اپنا اثر دکھایا، لاکھوں لوگوں نے توبہ کیا شرک سے، بدعت و خرافات سے۔ اب ادھر معاملہ چل رہا تھا، انگریز ہندوستان میں آئے ہوئے ہیں جی، اور ان کے خلاف شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ برسرے بالکل جنگ ہے۔ انگریزوں نے دیکھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی جب تک کہ ہم نہیں کریں گے تب تک کہ ہم ہندوستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، جی، اور ان خاندان کے خلاف جب تک کہ ہم پروپیگنڈا نہیں کرتے ہیں تب تک کہ ہم جو ہے مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کہ یہی خاندان پورے ہندوستان کا دورہ کر رہا ہے۔ اس زمانے میں ایک عالم دین ہیں، سعودی میں ہوئے تھے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ،
جو حنبلی مسلک کے تھے بڑے متشدد تھے، اور معاملہ چل رہا تھا خلافت عثمانیہ کا، ترکی کا معاملہ چل رہا تھا۔ تو چونکہ ترکی کی حکومت وہاں تھی، پوری دنیا کے مسلمان ترکی کی حمایت میں تھے، تو گویا کہ سارے کے سارے مسلمان محمد بن وہاب نجدی کو غلط سمجھ رہے تھے، چونکہ انہوں نے مکہ وغیرہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کیا تھا، جو موجودہ حکومت ہے۔ تو اب دیکھا کہ اس کو بدنام کرنے کی کیا شکل ہوگی، تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جوڑ دیا محمد بن عبد الوہاب نجدی سے، اور ان کو کہنے لگا وہابی وہابی وہابی، حالانکہ شاہ محمد بن وہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے دونوں میں کوئی ملاقات نہیں ہے۔ جب دونوں کے ملاقات نہیں، نہ تعلیمی سلسلہ ہے نہ شاگردی کے سلسلہ ہے، تو وہ وہابی ہیں، وہ وہاب ان کا، تو یہ وہابی کیسے ہو گئے؟ لیکن چونکہ اس زمانے میں مسلمان عام طور پہ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے تشدد کی وجہ سے، اور وہ چونکہ اس زمانے کے حکومت جو تھے شاہ آل سعود جو ہے ان کے حامی تھے، تو اس سے ناراض تھے، تو وہ کنورٹ کر کے ادھر دے دیا کہ یہ سب کیا ہیں، وہابی لوگ ہیں۔ اب وہابی ہونا یہ گالی بن گیا، جی جی جس کے بارے میں کہہ دیا جائے وہابی ہو وہابی ہو۔ ایک اس زمانے میں لکھا ہے کہ ایک کسی نے قرضہ لیا تھا، وہ تیلی اس کو قرضہ نہیں دے رہا تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم ہم کو نہیں دو گے تو ہم جا کے اعلان کر دیں گے کہ تیلی وہابی ہو گیا ہے۔ تو کہا بھائی سب کچھ کہنا لیکن ہم کو وہابی مت کہنا۔ اتنا برا نام یہ اس زمانے میں بن گیا تھا، تو ان کو کہا گیا کہ وہابی ہے وہابی، یہ سلسلہ وہابی کا وہاں سے کہنا شروع کیا لوگوں نے۔ حالانکہ ان کے عقائد اور نظریات بھی وہی ہیں جو امام اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، لیکن تشدد کا معاملہ ان کے اندر زیادہ تھا۔ بہرحال وہ تو ان کی حکومت تھی، تو پھر یہ معاملہ آ گیا کہ حکومت چلتی رہی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شہادت کے بعد یہ جو انگریزوں سے ان کے شاگردوں نے اس سلسلہ کو چمایا، علماء شاہ ولایت پوری سو پٹنہ بولتے ہیں ان کے علماء نے، اور بہت سارے ان کے شاگرد پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا شروع کیا۔ اب ایک جو ان کے علم کے وارثین تھے وہ مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ، مملوک علماء کے اس زمانے کے سب کے استاد تھے، ان کے خاندان کے جو لوگ تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھنے کے لیے دلی گئے، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان دونوں نے علم حاصل کیا ہے شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شاہ اسحاق شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو علم کے جو وارثین ہیں، شاہ ولی اللہ خاندان کے جو علم کے وارثین ہیں، سچے وارثین، یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو زمانہ ہوتا رہا تو ان اکابرین نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف باضابطہ شاملی کے میدان میں علم جہاد کو بلند کیا، جس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا اس دن میں آپ سمجھیے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ تھانہ بھون کے رہنے والے ہیں، جی جسے بریلوی حضرات بھی اپنا پیر مانتے ہیں، اس لیے کہ عبدالسمیع رامپوری کے وہی پیر ہیں۔ جی جی تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ 1857 کے جنگ آزادی میں فوجی کمانڈر وہی تھے، ہیڈ وہی تھے۔ حافظ ضامن شہید ہیں، مولانا قاسم نانوتوی ہیں، رشید احمد گنگوئی ہیں، یہ تمام اکابرین نے مل کر کے لوگوں کو جمع کر کے 1857 میں شاملی کے میدان میں جہاد کیا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے، وسائل کی کمی کی وجہ سے لوگوں نے خبر کر دیا اور بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی میدان میں شہید ہو گئے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، 6 مہینہ جیل کی سزا ان کو ہوئی۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ گرفتار نہیں ہو پائے، پولیس نے ہر ممکن کوشش کیا پکڑنے کے لیے، لیکن وہ پولیس پکڑ نہیں پائی، اور عام معافی کا جب اعلان آیا تو حضرت باہر آئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے مشورہ سے انہوں نے مکہ مکرمہ کی ہجرت فرما دی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں خلیفہ ہیں۔
اور انہوں نے اپنا ہندوستان میں جو جانشی بنایا وہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا. اور حید تھانوی کے جو خانقاہ ہے وہ اصل میں یہ حاجی صاحب کی خانقاہ ہے جو آج بھی موجود ہے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ لوگ بھی بزرگ مانتے ہیں جی لیکن حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دیا اور ضیاء القلوب میں لکھا کہ قاسم نانوتوی جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. یہ دو میرے عزیز ہیں، دل کے ٹکڑے ہیں، جگر ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. حضرت نے بڑے تعریفی القاب لکھے. تو 1857 میں ان بزرگان دین نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا. اب انگریزوں نے دیکھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاندان جو علمی وارثین ہیں وہی لوگ جہاد کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف تو پروپیگنڈا ہونا چاہیے، جب لوگوں کا ذہن خراب ہونا چاہیے. تو اس میں معاملہ یہ ہوا کہ جب 1857 میں جہاد کیا گیا تو اس زمانے کے جتنے مدارس تھے انگریزوں نے تمام مدارس کو ملیہ میٹ کر دیا. 1000 مدارس تھے دہلی میں، ایک بھی مدرسہ کو انگریزوں نے نہیں چھوڑا. 3 لاکھ کے قریب علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا. لاہور سے لے کر کے شاملی تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو. جب علماء دیوبند نے دیکھا، ابھی خان صاحب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، ذہن میں رہنا، ابھی کوئی خان صاحب کا عطا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ 1857 میں جنگ ہوئی اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1856 میں ہے. جس وقت اعلیٰ حضرت پیدا ہو رہے ہیں اس وقت دارالعلوم دیوبند کے جو علماء ہیں وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جی یہ اصل یہ لوگ بہت سمجھنے کی چیز ہے. 1857 میں جنگ ہوئی، 1866 میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہوئی. تو 57 اور 66 جس وقت جنگ ہو رہی ہے، نہیں 1866 میں یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. ٹھیک ہے جی. تو اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش کتنی ہے، کتنا بتائے، 1856 میں. جی 56 میں پیدائش، 57 میں جنگ آزادی، 66 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. جس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے تو 66 اور 56 10 سال کا ہو گیا. جی وہ ایک کہ خان صاحب کتنی عمر کے تھے، 10 سال کی عمر. دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی. بنیاد اس میں اکابرین نے جہاد کیا تو جہاد کے 2 سال کا بچہ کرتا ہے. اس وقت ہمارے اکابر بن چکے تھے. اس موقع پر ہندوستان میں کوئی اور تھا ہی نہیں، صرف علماء دیوبند ہی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. اس لیے کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سچے علمی وارثین ہیں وہ حضرت نانوتوی علیہ رحمہ ہیں، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو آپ اس بنیاد کو سمجھنا ہوگا کہ 1856 میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہے، 1857 میں جنگ آزادی ہے، 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ جب علماء نے دیکھا کہ ہندوستان میں اگر مدارس موجود نہ ہو تو ہندوستان میں ارتداد کی ہوا پھیل جائے گی. اور انگریزوں نے یہ کوشش کرنا شروع کیا کہ جن علماء کے بچے انگریز دشمنی میں شہید ہو گئے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، وہ بچے یتیم ہو گئے تو ان بچوں کو لینا شروع کیا اور یہ کہنے لگا کہ تم ہم کو دو، ہم اپنی نرسری میں اس کو پڑھائیں گے، فری کھانا دیں گے اور کپڑا بھی دیں گے اور اس کو پڑھا کر کے آفیسر بھی بنائیں گے. ظاہر سی بات ہے جو بچہ معصوم بچوں کو لے گا تو اس کو عیسائی بنا دے گا وہ. جی علماء نے دیکھا کہ مدارس اگر موجود نہ ہو جو دین کے قلعے اور ستون ہے تو تمام اکابرین کے مشورہ سے انار کے درخت کے نیچے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی اور پہلے شاگرد مولانا محمود حسن دیوبندی اور پہلے استاد ملا محمود بنائے گئے، وہاں رکھا گیا، جو بعد میں شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے. تو اب یہ ہوا کہ 1800 میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1856 میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہے جی
1857 میں جنگ آزادی ہے، 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے. جس وقت دارالعلوم کے دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اس ٹائم ان کا کوئی آتا پتہ نہیں. ظاہر ہے 10 سال کے ہیں تو کوئی فرقہ جی تو صرف علماء دیوبند تھے. تو ہندوستان میں اس زمانے میں دو ہی فرقہ موجود تھا، ایک شیعہ ایک سنی. اصل سنی یہی ہے ہاں دیوبند دو ہی فرقہ تھا، شیعہ اور سنی. وہ شیعہ تو لائی تھی، وہ نور جہاں نے لایا تھا. شاہجہاں کا جو بیوی تھی جی نور جہاں، وہ اصل میں شیعہ تھی. اس نے ہندوستان میں جو ہے شیعوں کو لانا شروع کیا تھا. ایران سے اس زمانے میں بڑے واقعات بھی پیش آئے تھے. اور شاہجہاں نے ایک شیعہ کا جو ہے زبان بھی کھنچوا لیا تھا. اس نے حضرات شیخین کے بارے میں لب گشائی کی تھی، گالی گلوچ کام کیا تھا، زبان کھنچوا لیا تھا. تو ابھی کوئی فرقہ نہیں ہے پورے کے علماء دیوبند تو کسی فرقے کا نام ہی نہیں ہے. جی بے شک. جو بھی شیعہ کے مقابلے میں سنی تھے جو چلے آ رہے ہیں شروع سے صحابہ اور تابعین کے اعمال کے مطابق، ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق جو عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ علماء دیوبند تھے. یہ بریلوی تھے نہیں. غضب یہ ہے کہ آپ بریلی کی تاریخ کو پڑھیں گے تو بریلی میں خان صاحب کے پیدائش جب ہوئی ہے اس موقع ان کے والد صاحب بھی عالم دین تھے، دادا بھی عالم دین تھے، لیکن ان کا کوئی مدرسہ وہاں موجود نہیں تھا. جو بھی مدرسہ وہ دیوبند کا مدرسہ تھا. آپ تاریخ کو پڑھیں. یہی وجہ ہے کہ تھانوی علیہ رحمہ کے بڑے بھائی وہیں رہتے تھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ بریلی میں ہوئی ہے. مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش بریلی میں ہوئی ہے. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا یہ اکابرین ان کے والد صاحب وغیرہ وہاں کے وہ عہدوں پر تھے، ڈپٹی انسپکٹر مدارس تھے وہاں کے زمانے کے. مولانا یعقوب نانوتوی بھی بڑے عہدے پر تھے وہاں کے. مولانا احسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سب سے پہلے مطبع قائم کیا تھا وہاں کتاب چھپائے کا، وہ بریلی میں تھے. کیونکہ اس زمانے میں بریلیوں کا انگریز کا جو بڑا وہ تھا، بڑا شہر مانا جاتا تھا بریلی، تو اس زمانے میں سب اکابرین وہی تھے، سب عہدوں پر تھے. بات سمجھ رہی ہے؟ تو بریلی میں کوئی علماء، بریلی کا کوئی مدرسہ نہیں تھا. لکھا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ خان صاحب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی کوئی مسجد نہیں ملی تو ایک دکان میں جا کر نماز انہوں نے پڑھی ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ برابر جایا کرتے تھے بریلی تقریر کرنے کے لیے، جلسہ وغیرہ کرنے کے لیے. تو اب یہ سلسلہ کہ بریلی میں بھی علماء دیوبند کا غلبہ، مصباح العلوم جو مدرسہ تھا، مصباح الاسلام جو مدرسہ تھا، تمام مدارس جو تھے وہ علماء دیوبند کے مدارس تھے. ان کا کوئی مدرسہ، اور آخر تک وہ مدرسہ کام میں انہوں نے کام بھی کیا تھا. ایک چھوٹا سا مدرسہ جس کی پروان آج تک نہیں چڑھ پائی. تو خود کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ظفر الدین کیا کرے، لال خان کیا کرے، تو آدمی مل کر کے ہم لوگ کہاں تک کے کو ساتھ دینے والا نہیں ہے. اور اب تک اچھا کوئی ایسا مدرسہ بھی نہیں ہے. نہیں، ان کا اپنا قائم کیا ہوا بڑا مدرسہ نہیں ہے. تو خان صاحب جو تھے وہ اپنے گھر میں انہوں نے علم تعلیم حاصل کی. ان کی سلسلے سند جو حدیث نہیں پہنچ پاتی ہے، اس لیے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابا سے پڑھا ہے. اور غضب یہ ہے کہ اس زمانے میں سب سے منحوس انسان غلام قادر، مرزا قادر، جی مرزا غلام قادیانی، اس کا بھائی قادر بیگ، جی جی یہ خان صاحب کا استاد ہے، بچپن کا استاد ہے. اس خاندان سے رشتہ کیسے جڑ گیا؟ خان صاحب کے جو استاد بچپن کے ہیں ان کے والد صاحب ہے قادر بیگ ہیں، جو قادیانی کا جو ہے بڑا بھائی. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا، انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں اگر ہم کو کسی طرح سے حکومت کرنی ہے تو علماء دیوبند کو بدنام کرنا ہوگا، ان کے خلاف سازشیں کروانی ہوگی. تب جو ہے خان صاحب اس زمانے میں شروع میں کیا ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کتاب لکھی، چونکہ توحید کے موافق انہوں نے لکھا تو بھا نہیں رہے تھے توحید، اور 70 وجوہ سے ان کو کافر کرنا، ثابت کرنا شروع کیا. 70 وجوہ سے. اس کے بعد کیا ہوا کہ غالباً 1310 میں مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، جو فضل گنج مراجہ بادی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں ہیں، جن کے بیٹے ہوئے مولانا منت اللہ رحمانی، ان کے بیٹے ہوئے مولانا ولی رحمانی. اچھا تو جو مدۃ العلماء ہیں ان کے بانی وہی ہیں. تو انہوں نے کانپور میں ایک پورے ہندوستان کے علماء کو بلایا تھا،
کہ ندوہ نام سے ایک تنظیم بنائی تھی تاکہ انگریز کے خلاف جو ہے مقابلہ کیا جائے۔ اس مجلس میں خان صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، لیکن کسی نے بھاؤ نہیں دیا یا کسی بات پہ ناراض ہو کے وہاں سے آ گئے، اور وہاں آنے کے بعد ندوہ کے جتنے علماء تھے سب کے خلاف لکھنا شروع کیا، اور 100 رسالے لکھے۔ ان کے شاگرد لکھتے ہیں کہ خان صاحب کے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ندوہ کو بالکل 100 رسالے اس کے خلاف لکھے، خوب کافر 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 مرتد کافر کرتے، لیکن ندوہ والوں کے پاس ٹیم موجود تھی، لکھنے والوں کی، بڑے علماء تھے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا کہ اس کا کام ہی ہے اپنے مر جائے گا۔ جب جو ہے اس نے دیکھا کہ ندوہ والے جو ہے کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں، تو اب انہوں نے اپنی نگاہ منتقل کی علماء دیوبند کی طرف، اور علماء دیوبند کی کتابوں کو چھانٹ چھانٹ کر کے، ان کی عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کر کے، کبھی 13 صفحہ کا، کسی 12 صفحہ کا، کبھی 26 صفحہ کا ادھر ادھر کر کے، یا علماء دیوبند کی جو کتابیں ہیں اس کا غلط مطلب بتا کے ایک فتویٰ لکھا، خود ہی فتویٰ تیار کیا، خود ہی وہ جواب دیا، خود ہی وکیل بنا، خود ہی فیصلہ کے جج بن گیا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ لوگ کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، ان سے نکاح جائز نہیں۔ خوب لکھا، اور عربی میں لکھا، المعتمد المستند، عربی میں لکھا، تو عوام میں یہ بات کتاب جو ہے رائج نہیں ہو پائی، کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا، لوگ جان رہے کہ اس کا کام ہے وہی ہے کرنا، سب کے خلاف لکھتا رہتا ہے، کوئی دھیان دینے والا تو ہے نہیں، مکفر المسلمین اس کا نام ہے۔ جب اس کی چال نہیں چلی تو 1320، 10 سال تو ادھر یہ چلایا، 1320 کے بعد اس نے علماء دیوبند کی کتابوں کا ایک فتویٰ عربی میں سوال تیار کیا، اور سوال تیار کرنے کے بعد وہ گیا سعودی عرب حج کرنے کے لیے، اور وہاں کے علماء کے سامنے سوالات کو پیش کیا، اور لکھا الخیل الخیل یا فرسانہ، بڑے زوروں لکھا الغیاس الغیاس یا خیر اللہ یا فرسانہ عساکری رسول اللہ، المدد المدد اے خدا کے لشکرو، مدد اے لشکر محمدی کے شہسوارو۔ ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کے کفری عقائد ہیں، جس کو ماننے والے لوگ بہت ہیں، ہندوستان میں بالکل فتنہ ہی فتنہ ہو گیا، ایسا بنا کر پیش کیا۔ تو وہاں کے علماء تو اردو جانتے نہیں تھے، اور دنیا کا اصول ہے کہ جیسا سوال کیا جاتا ہے ویسا جواب دیا جاتا ہے۔ سوال کی بنیاد پر جواب ملا ہے تو کوئی اس میں بشرط صحت سوال۔ آج بھی دنیا میں کوئی سوال کرتا ہے کہ فلاں شخص نے اس طرح طلاق بولا ہے، طلاق پڑھی ہے نہیں پڑھی، لکھتا ہے مفتی بشرط صحت سوال، سوال اگر صحیح ہے تو جواب ایسا ہے۔ جی آپ کے پاس آتا بھی ہوگا، دنیا کے سب کے پاس یہ فتویٰ۔ تو وہاں کے علماء نے جواب دیا کہ اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو کافر، ظاہر سی بات ہے، اگر ایسا عقیدہ رکھے گا تو کوئی بھی کافر ہو جائے گا۔ جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں بنے گا یقیناً کافر ہوگا، جو حضور کے شان میں ذرہ برابر گستاخی کرے گا یقیناً کافر ہوگا۔ ہم تو صحابہ کے بارے میں جو گستاخی کر رہا ہے اسے ہم کافر کہتے ہیں۔ یہ اس نے فتویٰ لکھا، وہاں کے علماء نے، جو لوگ اردو نہیں جانتے تھے ان لوگوں نے اس کا جواب لکھا کہ اگر ایسا عقیدہ رکھنے والا ہے تو کافر ہوگا۔ اس کو اردو میں کر کے شائع کیا حسام الحرمین کے نام سے، حرمین کی تلوار۔ وہ ہندوستان میں جب آیا تو ہنگامہ برپا ہو گیا، کیونکہ پورے ہندوستان میں تو علماء دیوبند تھے۔ اس زمانے میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں ہی حدیث پاک پڑھاتے تھے، 18 سال تک حضرت نے حدیث پاک کو پڑھایا۔ حضرت مدنی علیہ رحمہ کو معلوم ہوا تو علماء سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ جو آدمی آیا تھا وہ جھوٹا مکار کذاب ہے، وہ سب میرے اساتذہ ہیں، ان کے عقائد جو منسوب کر رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو عقائد اس نے منسوب کیے ہیں اس عقیدہ رکھنے والے کو ہم خود کافر کہتے ہیں، بدترین کافر کہتے ہیں۔ تو وہاں کے علماء نے کہا اچھا ایسا؟ وہاں کے علماء نے 26 سوالات مرتب کیے اور دیوبند بھیجا، 26 سوالات منتخب کر کے کہ آپ کے کیا عقائد ہیں، آپ کے کیا عقائد ہیں، جو اس نے الزامات لگائے تھے۔ مزید اور سوالات انہوں نے کیا، اس کا جواب خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بذل المجہود کے مصنف جو ابو داؤد کے شارح ہیں، انہوں نے تفصیل سے اس کا جواب دیا۔ جو عرب کے یہاں پہنچی، عربوں نے کہا کہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو آپ کا عقیدہ ہے۔ پھر وہاں کے علماء نے باضابطہ طور پہ ان کے خلاف کتابیں لکھی،
برزنجی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حسام الحرمین میں خان صاحب نے اتنے القاب سے نوازا ہے، جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کے خلاف کتاب لکھی، رجل یدعا رجل من الہند کے الفاظ دیا کہ ہندوستان سے ایک آدمی آئے گا جب اس نے دیکھا کہ ہمارے خلاف اس نے لکھا ہے تو اپنی کتاب میں برزنجی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی گالیاں دی ہیں کہ تصور نہیں کر سکتا، کہا بھونڈا آدمی ہے، کم دماغ ہے۔ جب حسام حرمین میں دستخط کیا تو بہت اچھا آدمی ہے، جو اس کے خلاف ہو گیا تو بھونڈا آدمی ہو گیا۔ یہ سب داستان تفصیلات تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کتاب چھپی المحنت علی المفند، جھوٹ بولنے والے کے نام پہ ہندوستانی تلوار۔ جب وہ کتاب چھپی، ہندوستان میں تقسیم ہوئی، تو ان کا جب پول کھل گیا تو بھانڈا پھٹ گیا۔ اور علماء دیوبند اس زمانے میں جو انہوں نے الزامات لگائے تھے، دو شخصیت حیات سے تھی، خیر احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا وفات ہو چکا تھا، اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انتقال فرما چکے تھے تہذیب الناس میں جو اس نے اعتراضات کیے۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے باضابطہ طور پہ اپنا جواب لکھا، جو اس نے حفظ الایمان پہ اعتراض کیا، تو بسط البنان حضرت نے لکھی، اور حضرت نے فرمایا کہ حاشا وکلا، میرے دل میں اس کا خیال وسوسہ بھی نہیں آیا جو اس نے میری طرف عقائد کو منسوب کیا، میں ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو بھی بدترین کافر سمجھتا ہوں۔ حضرت نے صراحتاً لکھا۔ اب ایک انصاف سے بتایا جائے ہمیں کہ ایک آدمی پہ آپ ایک الزام لگا رہے ہیں، اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا وہ عقیدہ نہیں ہے، کہ نہیں تیرا عقیدہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے، کہنا تیرا عقیدہ ہے، اور اس کو بول رہے ہیں تم کافر ہو، تم مرتد ہو۔ یہ دنیا کا کون انصاف ہے؟ خان صاحب خود ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ متکلم کو زیادہ حق ہے اپنی کتاب کا مطلب بتانے کا۔ متکلم نے جو بات کہی ہے اسی سے پوچھا جائے گا تمہاری مراد کیا ہے۔ دنیا کا اصول ہے، آج ہم کتابوں کو پڑھاتے ہیں، شرح وقائع کو پڑھاتے ہیں، فلاں کو پڑھاتے ہیں، تو ان کا مطلب انہی کے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ اپنے اعتبار سے بتاتے ہیں؟ جو انہوں نے لکھا ہے، جو ان کے منشا کے مطابق، وہی مطلب بتائی جاتی ہے۔ اب خان صاحب کو اصول کیا ہوا کیا کہ انہوں نے علماء دیوبند پہ الزامات لگائے، اور الزامات لگا کر کے کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا۔ ایک ہے الزام لگانا، ایک ہے الزام کا ثابت ہونا۔ پھانسی کا پھندا ایسے الزام لگانے سے نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو گواہوں سے ثابت نہیں کر دے۔ ایسے جج ہیں کہ انہوں نے الزام بھی لگایا اور خود ہی اس پر پھانسی کا پھندا بھی لگوا دیا کہ نہیں الزام ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ علماء دیوبند اس وقت سے لے کر کے آج تک کہتے چلے آئے کہ نہیں بھیا، جو تم نے ہمارے طرف منسوب کیا ہے ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے عقائد کی کتابوں کے دیکھو، ہمارا عقیدہ عقیدۃ الطحاوی کے مطابق ہے، شرح عقائد کے مطابق ہے، تو ہم انہی کتابوں کو پڑھاتے ہیں، اپنی کسی کتاب میں ہم کو دکھا دو۔ ہم تو منکرین ختم نبوت کو کافر مرتد کہتے ہیں، اس کے خلاف ہم نے جہاد بھی کیا ہے، اور پاکستان وغیرہ میں تو اس کو اقلیت میں شمار کر دیا، غیر مسلموں میں شمار کر دیا، ان کے اور شامل ہونے والے سب علماء دیوبند ہیں۔ کرنا نہ تم کافر ہو۔ تو لزوم الگ ہے، التزام الگ ہے۔ انہوں نے لزوم کفر نکالا، لیکن کیا کفر حقیقت میں ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا؟ متکلم کیا بول رہا کا متکلم سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر وہ خیر خواہ ہوتے تو تھانوی علیہ الرحمہ حیات سے تھے، انہیں سے ڈائریکٹ معلوم کر لیتے۔ چنانچہ میرٹھ میں لوگوں نے کوشش بھی کیا کہ بلند شہر میں لوگوں نے کوشش کیا کہ ایک مرتبہ تھانوی علیہ الرحمہ کو جمع کر دیا جائے، خان صاحب کو جمع کر دیا جائے، لیکن وہ مناظرہ تو خود کرتے نہیں تھے۔ وہ بلند شہر والوں نے کتاب لکھ کے چھاپی، قاسمۃ الزہر فی منزلۃ بلند شہر، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ لکھا کہ خان صاحب نہیں آئے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ انگریزوں کی موافقت، اور علماء دیوبند جو جہاد میں لگے ہوئے تھے انگریزوں کے خلاف، ان کے خلاف ماحول کا بنانا، اور وہابی اور نجدی اور نیچری اور فلاں اور ڈھکاں کہا کر کے یہ سب چیزیں کر کے عوام میں۔ تو اب ان کے بعد جب علماء دیوبند ہی اور شیعہ سنی دو ہی اختلاف تھا، خان صاحب جب کچھ بڑے ہوئے تب انہوں نے جو ہے تیسرا فرقہ شروع کیا، بریلوی کا۔ علماء دیوبند کو فرقہ کا نام نہیں، علماء دیوبند تو دو ہی تھے، شیعہ اور سنی دو ہی تھے۔ فرقہ انہوں نے شروع کیا، اور ان کی وصیت نامہ کو پڑھیے، انہوں نے کہا کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، سب فرضوں سے اہم ہے، اہم فرض ہے۔ انہوں نے خود لکھا ہے میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، یہ تمام فرضوں سے اہم فرض ہے۔ گویا کہ انہوں نے اپنا مذہب بنایا، اپنا دین بنایا۔ کہہ بھی رہے ہیں انہوں نے وصیت وصایا شریف پہ پڑھ لیا جائے۔
لیکن لوگ ان کی چالاکیوں میں آتے چلے گئے، جو بدعت و خرافات کے لگے ہوئے لوگ تھے، اور آج تک وہ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے ہوئے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی، اور اس کے بعد پھر جو علماء دیوبند کی کتابیں لکھی، جو علماء دیوبند جہاد میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے نہ جہاد میں شرکت لی، نہ کوئی حصہ لکھا، اور اتنا ہی نہیں، اس زمانے میں انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ساری دنیا کے علماء جہاد کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا اس زمانے کے ہندوستان دارالحرب ہو گیا، جہاد کرنا فرض ہو گیا، لیکن انہوں نے کتاب لکھی اعلام العالم بان الہند دارالاسلام کہ یہاں جہاد کرنا فرض ہی نہیں ہے، جہاد کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جہاد کرنا ضرور فرض ہو گیا، سب لوگ پھانسیوں پہ لٹک رہے ہیں، اور خان صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ جہاد کرنا جائز ہی نہیں۔ پھر خلافت کا معاملہ آیا، ترک موالات کا معاملہ ہوا کہ انگریزوں سے کوئی معاملہ نہیں کرنا، خان صاحب نے فتویٰ دیا نہیں موالات، بالکل اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف جو ہے موالات کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر جو ہے خلافت کا معاملہ، ترکی خلافت عثمانیہ کا معاملہ آیا، تو انہوں نے خلافت عثمانیہ میں شریک ہونے والے جتنے بھی علماء تھے، صرف علماء دیوبند کے جو دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہو یا باہر کے علماء ہو جو ان کے بھی اپنے علماء تھے، ان تمام کو لوگوں نے فرقہ گاندھویہ کے نام سے جانا، اور سب کو کافر و مرتب کہا۔ تجانب اہل سنہ عن الفتنہ، یہ کتاب ان کی آتی ہے، اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے علامہ اقبال ہو اور جتنے اس زمانے کے علماء تھے سب کو انہوں نے کافر کہا، جتنے بھی لوگ تھے۔ اس کتاب میں لکھا ہے، اسی طرح فلسفی نیچریت ڈاکٹر اقبال صاحب نے اپنے فارسی اردو نظموں میں دہریت اور الحاد کا زبردست پروپیگنڈا کیا ہے۔ کہیں اپنی زندگیت بے دینی کافر کا فخر مبارات کے ساتھ کھلا ہوا اقرار ہے، انہوں نے ان کے خلاف بھی کفر کا فتویٰ لگایا لوگوں نے۔ اس کے علاوہ اور جو ہے جو بھی اس زمانے کے جتنے بھی ایمان والے تھے کسی کو انہوں نے نہیں چھوڑا، سب کو انہوں نے کہا کہ کافر ہے۔ جمعیت الانصار، جمعیت القریش، سب کا نام لے کر کے انہوں نے تجارب نے سننا، ان کے ماننے والوں نے کہا کہ سب کافر ہیں۔ ان کے علاوہ اور ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے اعلیٰ حضرت کے عرصے میں کہ قریشی ہو، ہاشمی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، فارسی ہو، جو بھی ہو، جو اعلیٰ حضرت کو مانے گا وہ مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ یعنی ساری دنیا کا مسلمان کافر مرتد ہے، صرف اعلیٰ حضرت کے ماننے والا ہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ جو مزارے پڑے ہوئے ہیں وہی مسلمان ہے، باقی عرب والے مسلمان کافر ہو گئے نعوذ باللہ، مکہ والے کافر ہو گئے، مدینہ والے کافر ہو گئے، جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو شروع کیا تھا وہی صحابہ کے اولاد کافر ہو گئے نعوذ باللہ، اور مکہ مدینہ کے امام بھی کافر ہو گئے، غلام وہ کہتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب دوبارہ ہجرت کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں سے کبھی اسلام جائے گا ہی نہیں جائے گا۔ حضور نے فرمایا مکہ مدینہ میں دجال کبھی داخل نہیں ہوگا، شیطان کبھی داخل نہیں ہوگا، وہاں کفر نہیں جا سکتا۔ یئس الکفار شیطان ان یعبد، شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں ان کی شرک ہے، اس کی تو عبادت کی جائے، وہاں کفر جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان منحوسوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، امام حرم کو کافر کہتے ہیں، امام مدنی مسجد نبوی کے امام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ امامت کرنے والوں کو کافر کرتے ہیں، اور حج کرنے جب جاتے ہیں تو حج میں نماز میں ان کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں۔ اور دھڑلے سے ابھی سوشل میڈیا پہ روزانہ جو تقریر میں نے سنی ہے، کچھ لوگوں کا صاف کہتے ہیں کہ دیوبندی کافر ہے، مرتد ہے، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، ان سے نکاح جائز نہیں، فلاں جائز نہیں، فلاں جائز نہیں، سب سے بڑا مسلمان یہی لوگ بن گئے۔ بھائی کیوں کر رہے ہو بھائی؟ سارے دن کا ٹھیکہ تم نے لے رکھا ہے؟ علماء دیوبند کی طرف جو بھی انہوں نے الزامات لگائے تھے وہ الزام ہی الزام رہ گیا، ثابت آج تک نہیں کر پائے۔ یہ تو میں نے مختصر بتایا کہ کب سے خان صاحب نے شروع کیا دیوبندیہ بریلی کا، دیوبند ہی پہلے تھا، دیوبند ایک جگہ کا نام ہے۔ اصل اہل سنت والجماعت جو علماء تھے انہوں نے 1866 میں جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی تو وہاں سے جو فارغین علماء ہیں ان کو دیوبند کہا گیا، لیکن دیوبند صرف دیوبند کا نام نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت جہاں کے علماء ہوں سب کے سب دیوبندی ہیں، چاہے ندوہ سے فارغ ہوں، چاہے مظاہر سے فارغ ہوں، علی گڑھ سے فارغ ہو، کہیں سے فارغ ہوں، اہل سنت والجماعت کے عقائد جو بھی رکھنے والے ہیں، جو صحابہ کے عقائد ہیں، تابعین کے عقائد ہیں، وہ دیوبند ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں اس کو کہا جاتا ہے بریلی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بریلی کے رہنے والے تھے، انہوں نے الگ مسلک کی بنیاد رکھی۔ اب خان صاحب کا معاملہ کیا تھا؟ یہ خان صاحب تھے جس کے خلاف وہ لگتے تھے، مزاج میں تیزی اس قدر تھی، اس قدر فحش گالیاں وہ بکتے تھے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک عالم دین گالی بکے گا؟ مجدد ملت، جی
وہ گالی بکے گا؟ ان کی کتابوں کو پڑھیے۔ لوگ اصل کیا ہے کہ لوگوں نے کتابوں کو پڑھنا بند کر دیا۔ مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، جن کو بریلیوں نے خود شمس العلماء کا خطاب دیا ہے۔ بدعیوں کے علماء جو بدعات میں ان کے حامی تھے، تو مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور علماء بدعیوں اور خان صاحب سے ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ جمعے کی جو اذان دی جاتی ہے، اذان ثانی، وہ ممبر کے سامنے دینا ہے یا پیچھے دینا ہے، مسجد کے باہر دینا ہے؟ تو ان لوگوں کا عقیدہ وہی تھا جو فقہاء احناف کا عقیدہ میں مسئلہ ہے کہ سامنے دیا جائے گا۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں، پیچھے دیا جائے گا۔ اتنے ناراض ہو گئے کہ انہوں نے بدعیوں والوں کے خلاف اتنی غلط زبان استعمال کی کہ بدعیوں کے علماء نے اس زمانے میں جا کے کیس کر دیا حق کے عزت کا۔ پھر وہاں کے نواب نے مل کر کے آپس میں رفع دفع کروایا اور کیس کو اٹھوایا۔ مولانا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تجلیات انوار المعین۔ کیا نام ہے؟ تجلیات انوار المعین۔ انوار المعین۔ کتاب چھپنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، انہوں نے خود لکھی۔ اور انہوں نے لکھا، حالانکہ اعلیٰ حضرت کے آدمی بریلی خود بولتے کہ میں شمس العلماء ہے، انہوں نے ان کے خلاف کوئی کتاب لکھی اور لکھا کہ اعلیٰ حضرت مجدد کیوں؟ 8 وجوہات بیان کیا ہے۔ فحش گوئی مجدد کیوں؟ فحش گوئی ذو معنی کلمات کو استعمال کرنا، یعنی ایک معنی اچھا ہو اور ایک معنی خراب ہو، گندا معنی ہو استعمال کرنا، مناظرے سے فرار، اس طرح سے 8 وجوہات بیان کی تجلیات انوار المعین میں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ خان صاحب اعلیٰ حضرت اللہ کے نبی کے سچے وارثین کو مؤنث بنا کر وہ خراب گالیاں دیتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یا پڑھ سکتے ہیں تجلیات انوار المعین، وہ کتاب میں نے بھی زیروس کرا کر کے میں رکھے ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی کے سچے وارثین کو مؤنث بنا کر لڑکی بنا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ گالیاں دیتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو چھپا کر رکھا، لیکن اس زمانہ میں اس قدر لوگوں نے سوشل میڈیا میں واویلا مچانا شروع کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، خان صاحب جو لکھے ہیں ان کی زبان کو آپ دیکھیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہوگا، ایک عالم دین جو ہوگا، ما کان رسول اللہ فاحشا ولا متفحشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فحش زبان استعمال نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں تھانوی علیہ رحمہ کے بارے میں، یہ اپنی 2 شقی میں تیسرا داخل کر لے، اس کی 2 شقی میں اس تیسرے کا دخول، مسمات مطلب اے عورت تھانوی کو، یہ تیسرا بھی تو کیسا ہضم کر گئی؟ رسلیہ والا بھی، رسالہ کو رسلیہ، رسالہ چھوٹا بولتے ہیں، رسلیہ والا بھی کیا یاد کرے گا کہ کسی کرے سے پالا پڑا ہے؟ وقعت السنان، رسلیہ والا کہتی ہے یوں نہیں مانتی میری چھرائی پر اترو، دیکھو تو اس میں تم میری 1.5 گرا کیسے کھول لیتے ہو۔ رسلیہ کی کلا بازیاں ملاحظہ ہو، خصم کے کرے دار کی گھبراہٹ میں سب کچھ تو ان کا ہی بول گئی۔ اور لکھتا ہے کہ اب جو مسلمانوں نے آڑے ہاتھوں لیا، چھکے چھوٹ گئے، سینے ٹوٹ گئے، تیور پھٹ گئے، دم اڑ گئے، معاف کیجئے معاف کیجئے، آپ جیتے میں ہارا۔ لب پہ نازک سے صدا آنے لگی بس بس کی، رسلیہ کی چک پھیریاں تو گوہر کی بھی بات مار گئی، اب تو مسلمانوں کے چھلنے کو بھی پھر کاوا کاٹتی ہے۔ کیا کیا افر رسلیہ تیرا بھولا پن، خون پوچھتی جا اور کہ خدا جھوٹ کرے، نعوذ باللہ۔ اس قدر کلمات جس کو زبان پہ لایا نہیں جا سکتا ہے۔ وقعت السنان میں تمام الفاظ موجود ہیں، اور لوگوں نے فتاوی رضویہ جو چھاپا ہے اس میں تمام کتابوں کو شامل کیا ہے، ان کتابوں کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، یہ الفاظ سب موجود ہیں۔ یہ تو میں نے نمونہ دکھایا، اس طرح کے ہزاروں الفاظ ان کے گالی گلوچ کے الفاظ ہیں۔ ایسے آدمی کو عالم دین کہنا، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن اپنے مزاج کی تیزی کی وجہ سے اور اپنے سامنے والوں سے مخالف ہو گیا تو اس کے خلاف کوئی بھی حربہ اختیار کرنے میں وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ سب چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں ان کے خلاف کفر کا فتویٰ علماء دیوبند نے آج تک نہیں لگایا، اور علماء دیوبند نے تفصیل سے بتایا بھی نہیں ایسا ہو ویسا ہوا، کیوں عوام میں انتشار کریں، لیکن سوشل میڈیا میں اس قدر ابھی علماء دیوبند کے خلاف بولا جا رہا ہے۔
ابھی عرس سے جو ہوا تھا اس میں صاف انہوں نے کہہ دیا کہ ہاشمی ہو، قریشی ہو، عربی ہو، فلاں جو علم اعلیٰ حضرت کو مانے گا وہ کہ اعلیٰ حضرت ہی نبی ہو گئے. جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن اللہ کہتا ہے اللہ رسول کی بات مانو. حضور فرماتے ہیں کہ میری سنت پر عمل کرو، خلفائے کی سنت پر عمل کرو، اصحاب کے نجوم، صحابہ میرے ستاروں کی طرح، وہ صحابہ ہوا کو کچھ نہیں، اعلیٰ حضرت کو جو مانے گا وہی مسلمان ہوگا. ربیع کے 12 ربیع الاول میں نعرہ بھی لگوایا انہوں نے ہاں بھارت نے دیوبندی کے خلاف. بالکل لگوایا. اب کیا ہے اس طرح کے صورتحال یہ جو ملا میرے پاس ابھی کہ انہوں نے جو ہے تمام لوگوں کو کافی مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، ندوۃ العلماء، خدام کعبہ، خلافت کمیٹی، جمعیت علماء ہند، خدام الحرمین، اتحاد ملت، مجلس احرار، مسلم لیگ، اتحاد کانفرنس، مسلم آزاد کانفرنس، غازی فوج، جمعیت علماء طالب الاسلام، سیرت کمیٹی ضلع لاہور، امارت شریعہ بہار شریف اور پارٹنر کانفرنس وغیرہ سب جو کمیٹیاں سب کفریہ ہیں، سب کے سب یہ تجارب اہل سنہ میں جو ہے ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے سب کو دنیا کے جتنے علماء کسی نے چھوڑا، میں نے سب کافر ہو گئے. واہ جناب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کو مسلمان بنانے آئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر ایک شخص آیا جو لوگوں کو بہت مار رہا تھا، جب انہوں نے اس پر تلوار اٹھائے تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے سمجھا کہ ڈر سے مسلمان ہوا ہے تو اس کو مار دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو اتنے ناراض ہوئے، فرمایا حلّا شقّ قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ یہ تو سب کو کافر بنایا جا رہے ہیں، جو خان صاحب کو نہیں مانے گا اتنے فاش گو شخص کو. اب انہوں نے جو ہے آپ اس کو وصایہ شریف کو آپ پڑھیے، وصایہ شریف کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے مرنے سے پہلے جو وصیت نامہ انہوں نے کیا ہے اس کو پڑھنا چاہیے. دیکھیے انہوں نے وصایہ شریف میں کیا کہا ہے کہ اعزہ سے بطیب خاطر اگر ممکن ہو ہفتہ میں 1-2 بار ان چیزوں کو میرے بھیج دینا. کہاں بھیجنے بولے ہیں اس کو آپ دیکھیے. اعزہ سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو فاتحہ میں ہفتہ میں 2-3 بار ان اشیاء سے بھی بھیج دیا کریں. کیا اشیاء بھائی؟ دودھ کا برف خانہ ساز، اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ، خواہ بکری کا شامی کباب، پراٹھے اور بالائی، پھرینی، دال کی ارد کی پھریری دال مع ادرک و لوازم، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کے بوتل، دودھ کا برف. مرنے کے بعد تفصیلات مرنے سے 2 گھنٹہ پہلے انہوں نے جو ہے دستخط کر کے یہ وصیت نامہ پیش کیا ہے. اس کو بولتے ہیں لوگ کہ ساری دنیا کا مجدد ہے، ان کو جو مانے گا وہ مسلمان ہوگا، اس کے علاوہ نہیں مسلمان ہوگا. ہم نے تو تھوڑا سا نمونہ آپ کو دکھایا، ہمارے پاس ایسی تفصیلات ہیں. ہدایت بخشش میں حضرت عائشہ صدیقہ پہ جو انہوں نے کچھ تحقیق کی، ان کے شان میں جو اشعار کہے ہیں تصور نہیں کر سکتے. علماء نے اس کتاب کو تفصیل سے جاننا چاہتا ہے تو مطالعہ بریلویت 8 جلد میں آتی ہے، اس کو مطالعہ کرنا چاہیے. یہ تو ہمارا اختلاف ہوا، انہوں نے جو کفر لگایا. دوسرا جو اختلاف ہے، کچھ اختلافات ہیں عقائد کے اعتبار سے، کچھ اختلافات ہیں اعمال کے اعتبار سے. لیکن انہوں نے جو عقیدہ بنایا ہے اپنا، جو انہوں نے دین و مذہب کہا ہے، اس سے پہلے کسی کا وہ عقیدہ نہیں تھا. اور جو اعمال ہے بدعات و خرافات وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے یہ کام کیا کہ ان بدعات و خرافات کو عوام کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیا، یہ کرنا جائز، وہ کرنا جائز، وہ کرنا جائز. لیکن وہ تو بدعت و خرافات پہلے سے. لیکن جو انہوں نے عقائد بنائے ہیں جیسے حاضر و ناظر کا عقیدہ، علم غیب کا عقیدہ، نور و بصر کا عقیدہ، یہ جو کچھ عقائد ہیں وہ عقائد انہوں نے اپنے ان کے خود ساختہ ایجاد کردہ ہیں. باقی اس سے پہلے اہل سنت والجماعت کے کسی کے عقائد نہیں تھے. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم بتائیں گے کہ علم غیب میں ان کا کیا عقیدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا کیا عقیدہ ہے. ہم صرف ان کے عقائد کو اور صحابہ کے اعمال کو اور کتابوں سے دلائل کو پیش کریں گے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ صحیح بات کو سمجھیں. اور انتشار جو سوشل میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جن علماء دیوبند کے بارے میں یہ کفریہ بکتے ہیں کیا حقیقت میں وہ کافر ہے یا نہیں. ان کے عقائد میں نے بتایا کہ ہم المحنت والمفنت پڑھنا چاہیے. علماء دیوبند نے صاف کہہ دیا بھائی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہزاروں مرتبہ کہا. اور ان عقائد پر بھی اعتراض کرتا ہے، جو عقائد لکھے ہیں جی ان پر بھی اعتراض کرتا ہے. اب وہی ہے کہ جب علماء دیوبند نے کہہ دیا کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جو تم پر الزام لگا رہے ہو الزام ہے، ان پر کفر کہاں ہوگا؟
اسی یہی وجہ ہے کہ آپ بات آئیے، ایک عالم دین تھے بریلی کے مولانا خلیل برکاتی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم پڑھے لکھے تھے، ان کے بھائی خان صاحب کے خلیفہ تھے، انہوں نے پوری تربیت حاصل کی ہے خان صاحب کے مسجد میں رہ کر، مدرسے میں رہ کر کے۔ اتنے متشدد تھے علماء دیوبند کے بارے میں، جہاں جاتے تھے وہ تقریر ضرور کرتے تھے علماء دیوبند کے خلاف، اور ان کا یہ مسلک تھا کہ بھائی جب علماء دیوبند ایسی توہین کر رہے ہیں تو کافر ہی کا کوئی بھی آدمی کافر کہے گا ان کو۔ جی جی ایک موقع پر وہ تقریر کر رہے تھے، کسی نے کہہ دیا ان کے کان میں کہ حضرت آپ نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا مطالعہ تو نہیں کیا، ہم نے اعلیٰ حضرت پر اعتماد کیا، اعلیٰ حضرت جو لکھا صحیح ہے، تھوڑا مطالعہ تو کر لیجئے، جو آپ عقائد لکھ رہے ہیں ان کے عقائد ہے ہی نہیں، وہ خود لکھ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ نہیں۔ جب انہوں نے مطالعہ کیا بسط البنان وغیرہ کا، تھانوی علیہ رحمہ کے تمام کتابوں کا، تو دماغ ان کا اڑ گیا۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے انکشاف حقیقت، وہ کتاب میرے پاس ہے، اور انہوں نے تفصیل سے 2-2.5 صفحات میں لکھا ہے، تفصیل سے بتایا ہے کہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں وہ الزامات کا وہ اقرار ہی نہیں کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، لزوم اور التزام میں فرق ہے۔ جی جی اور سوال جو ہوتا ہے اور جواب جو ہوتا ہے وہ تحقیقی ہوتا ہے، تقلیدی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی فتاویٰ کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ تحقیق پر ہوتی ہے، تقلید پر نہیں ہوتی ہے۔ ایک کسی نے فتویٰ دیا، اس فتوے کی تقلید کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس فتوے کی تحقیق کیا جائے گا کہ فتویٰ صحیح ہے نہیں۔ خان صاحب نے ایک فتویٰ دیا ہے تو اس کی تقلید نہیں کی جائے گی، بلکہ اس بعد کے علماء کو چاہیے تھا وہ تحقیق کرتے کہ خان صاحب نے ہو سکتا ہے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی، سوال انہوں نے جو بنایا ہے اس عبارت کو انہوں نے دیکھا، یہ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں بعد کے علماء نے تقلید کرنا شروع کیا، تحقیق شروع نہیں کیا۔ چنانچہ انکشاف حقیقت انہوں نے لکھا اور بریلویت سے توبہ کیا، اور لوگوں نے بڑی ستایا ان کے خلفاء کو، ان کے مریدین کو ان سے دور کر دیا، بڑی ستایا، لیکن اپنے موقع پر وہ ڈٹے رہے۔ انکشاف حقیقت کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہم بھی اس زمانے میں جو لوگ ہیں ان سے درخواست یہی کریں گے کہ جب فتاویٰ تحقیقی ہوتا ہے، تقلیدی نہیں ہوتا ہے، تو آپ مطالعہ جب ہندوازم کا کریں گے تقابلی مطالعہ کرنا چاہیے، آپ دیوبندی یا بریلی کا تقابلی مطالعہ کیجیے، جی تقابلی مطالعہ کیجیے کہ حقیقت میں وہ ہے یا نہیں، خالد صاحب نے جو فتویٰ لگایا ہے کہ وہ عبارت موجود ہے یا نہیں، ان کے جوابات کیا ہے، بس تقلید 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 تقلید۔ فتاویٰ میں تقلید نہیں ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بنیاد ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں کچھ علماء بریلی تیار ہوئے ہیں، یہ سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ میں ہے، رامپور کے مصباح الدنیا کا نام ہے، وہ باضابطہ طور پہ ایک ٹیم انہوں نے بنائی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ علماء دیوبند پہ جو فتاویٰ لگائے گئے ہیں وہ تحقیق کی بنیاد پر لگائے گئے ہیں، تقلید اس میں جائز نہیں ہے، اور وہ لوگ صاف کر رہے ہیں کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے۔ اس سے عوام میں بہت اچھا میسج جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے کافر کرنے سے کچھ بگڑتا نہیں ہے، لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ ایسے بھولے بھالے عوام کو ابھی عرس کے موقع پر، یہ برادری میں موقع پر انہوں نے گالیاں بھی دی ہے لوگوں نے، اور فاش گالیاں دی، دہشت گرد کہا، کن لوگوں نے کہلوایا؟ ان لوگوں نے کہلوایا؟ یہ سب تاریخ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 1857 میں جب علماء دیوبند نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف، تو ان کے خلاف ماحول بنایا ان لوگوں نے، تاکہ جو ہے وجہ ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، اعلام العالم، دوام العیش لکھی گئی، ترکی خلافت جو ہے اس کی حمایت کرنے والوں کو کافر کہا گیا، اس طرح سے تمام کتابیں لکھی گئی جو انگریزوں کی حمایت میں تھی، جو بھی علماء انگریز کے خلاف تھے ان کو کافر و مرتد کہا گیا۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ تو بریلویت کا آغاز جو ہوا ہے وہ آغاز یہ 1866 میں دارالعلوم قائم ہوا، اور اس کے بعد میں لوگ خان صاحب نے ان کے خلاف 1320 میں علماء دیوبند کے خلاف لکھا ہے، تو اس سے پہلے تو علماء دیوبند ہی دیوبند ہے، ہر جگہ علماء دیوبند ہے، اس کے علاوہ کہاں نظر آ رہے ہیں؟ آپ بریلویت کا، بریلی کی بنیاد 1320 میں انہوں نے ندوہ کے خلاف 1310 میں لکھنا شروع کیا، 1320 میں علماء دیوبند کے خلاف لکھنا شروع کیا، اس سے پہلے تو علماء دیوبند ہی دیوبند ہیں۔ سب شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندوادے کے خوش اچھی ہیں، ان سے علم حاصل کرنے والے ہیں، علم حدیث حاصل کرنے والے ہیں، ہمارا سندیں وہیں تک پہنچتی ہے۔ تو علماء دیوبند کوئی فرقہ کا نام نہیں ہے، فرقہ یہ بریلی صاحب نے بنایا ہے، خان صاحب نے بنایا ہے، ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ مختصر تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب لوگوں سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ فتاویٰ جو انہوں نے دیا تحقیقی ہے، اس میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، تحقیق کرنی چاہیے۔ علماء دیوبند کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم ان کے عقائد کو بیان کریں گے اور صحابہ کے عقائد کو بیان کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ عقیدہ کس طرح میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔